آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کی بڑی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عمران خان سمیت 100 پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ مقدمہ ہے GHQ پر حملے کا۔ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ لاہور کے اندر بھی ان کے لیڈران کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ایک مقدمہ جو خیال کیا جاتا تھا بہت عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اب اس کو آپ انفولڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس مقدمے میں سے کیا نکلے گا یہ ہم آج زیر بحث لائیں گے، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر بہت سی باتیں کی گئیں۔ اگر ہم ان کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کا ذکر کریں تو 675 الفاظ پر مبنی یہ اعلامیہ ہے۔ اس میں بیرونی خطرات کا بھی ذکر ہے، اندرونی معاملات کا بھی ذکر ہے، افغانستان بھی ہے، کشمیر بھی ہے، غزہ بھی ہے، لیکن اگر آپ ترتیب دیکھیں تو اس میں سے 317 الفاظ کا تعلق اندرونی معاملات سے ہے، شہادتوں سے ہے، فیک نیوز سے ہے، پروپیگنڈا سے ہے، اور PTI کا نام لیے بغیر جو ایک خاص کاوش کی جاری ہے کہ اداروں کو ملائن کیا جائے اس کا ذکر ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فارمیشن کمانڈرز اپنی ترجیحات کے اندر کن کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈیڈ باڈیز کی تلاش جاری ہے، باوجود اس کے کہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس صرف 12 تصدیق شدہ لوگ ہیں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ گولی کس نے چلائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گولی کس نے چلائی، یہ تحقیق سے ثابت ہوگا، لیکن آج علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ہم اس نمبر کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے پاس شواہد ہوں نہ ہوں، ہم نے تلاش جاری رکھنی ہے کہ مزید لاشیں آئیں گی تو پھر ہم اس نمبر کو کنکلوڈ کریں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں غریدہ فاروقی، صحافی تجزیہ کار، ان کا بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں عامر الیاس رانا، ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے پاس عادل عباسی صاحب، صحافی تجزیہ کار، ان کا بھی شکریہ، اور حسن ایوب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ابھی اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے جہاں پر ان گرفتار شدہ لیڈران کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، ذرا کوئکلی یاسر حکیم سے ہم ایک رپورٹ لے لیتے ہیں، دین ول اسٹارٹ دا ڈسکشن۔ جی یاسر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی طلعت صاحب، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے قریب؟ دیکھیں طلعت صاحب یہ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب GHQ گیٹ حملہ کیس کی سماعت ختم ہوئی، اور ملزمان جو آج فرد جرم کی کارروائی کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر گئے تھے وہ گیٹ 5 سے باہر نکلنا شروع ہوئے، اور جیسے ہی ان کی آمد شروع ہوئی تو اڈیالہ جیل گیٹ 5 کے باہر کھڑی پولیس نے سب سے پہلے راجہ بشارت، اس کے بعد عمر ایوب، احمد چٹھا، راجہ ماجد دنیال، اور اس کے بعد ایک ایکٹیوسٹ جو بانی PTI کی ٹیم میں بھی شامل ہیں، ملک عظیم، ان کو حراست میں لیا، چوکی اڈیالہ منتقل کیا، اور اب تقریباً 4.5 گھنٹے کا ٹائم گزرنے کو ہے۔ ان میں سے صرف 2 راجہ ماجد دنیال اور ملک عظیم الدین جو ہیں ان کو یہاں سے تھانہ صادقہ آباد پولیس نے حراست میں لی ہے، ان کی باقاعدہ گرفتاری اپنے ایک مقدمہ میں ڈالی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں یہاں سے لے کر پولیس باقاعدہ طور پر انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی روانہ ہو چکی ہے، جبکہ عمر ایوب کے ساتھ ساتھ راجہ بشارت اور احمد چٹھا وہ تاحال پولیس چوکی اڈیالہ میں موجود ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اٹک کے کسی مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر اٹک کی پولیس جو ہے اس نے راولپنڈی پولیس سے رابطہ کیا، اور وہ اپنی ٹیم لے کر یہاں اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہے۔ پولیس چوکی اڈیالہ پہنچے گی، ان کی حراست اپنے پاس لے گی، اور اس کے بعد انہیں یہاں سے ATC پیش کیا جائے گا، جہاں پر باقاعدہ طور پر PTI کے وکلاء کی جانب سے ان 5 کارکنان اور ان کے عہدیداران اور قائدین کی جو غیر قانونی حراست ان کے بقول تھی اس کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور امجد علی شاہ جو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ہیں انہوں نے پولیس کو یہ ہدایت کی تھی کہ SP صدر ڈویژن راولپنڈی ان کا باقاعدہ نام لے کر کے نبیل کھوکھل جو ہیں وہ ان 5 ملزمان یا کارکنان کو لے کر فوری طور پر انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی۔ یاسر، اگر آپ ہمیں بتا پائیں کہ کون لوگ ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے باوجود اس کے وہاں پر موجود تھے؟ طلعت صاحب 100 کے لگ بھگ یہاں پر آج ملزمان پیش ہوئے GHQ حملہ کے مقدمہ میں، اور ان تمام پر فرد جرم عائد ہوئی۔ ان 5 کے علاوہ شیخ رشید اور شیخ رشید کے ساتھ ساتھ زلتاج گل، عثمان ڈار، اشرف سونول، جتنے اور ملزمان یہاں پر پیش ہوئے تمام کے تمام باہر نکلے اور بڑی آسانی سے گیٹ 5 سے چلے گئے، انہیں پولیس نے روکا تک نہیں، لیکن صرف یہ 5 لوگ جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا، ان 5 لوگوں کو گیٹ 5 سے باہر نکلتے ہی جو یہ چوکی کی حدود میں پہنچے تو انہیں وہاں سے پکڑ کر ساتھ ہی چوکی کے گیٹ سے اندر لے جایا گیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی اس حوالے سے ابتدا میں یہ جاننے کی پولیس سے کہ ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا، لیکن پولیس نے اس حوالے سے کوئی واضح موقف نہیں دیا، ہمیں وہاں سے پہلے ہٹا دیا گیا تاکہ ان کی گرفتاری کی کوئی فوٹیج۔ یاسر، آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر قبل
keep us updated. ہم آپ کے ساتھ دوبارہ بھی بات کریں گے. کوئکلی اگر حسن آپ سے میں پوچھ پاؤں, بہت عرصہ ہو گیا 9 مئی کو اور ہم سن رہے تھے, اس سے پہلے بھی مقدمات ہوئے, جب خبر آتی ہے تو بڑی سنسنی پھیلتی ہے. تو یہ ہم اس قسم کی سنسنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا یہ مختلف چیز ہے؟ دیکھیں ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے. پروسیکیوشن کی جانب سے کہیں تھوڑی بہت ہی کمزوری تھی بھی, لیکن ہماری جو عدلیہ ہے اس نے یعنی دل کھول کر ان کو ضمانتیں بھی دی ہیں, کوشمنٹ بھی کی ہے, ڈسچارج بھی کیا ہے بہت سے مقدمات کے اندر. تو یہ جو 9 مئی کے کو بیسکلی جس طریقے سے جو نیریٹو تھا اس کو بڑی جو ہے وہ سپورٹ ملی تحریک انصاف کی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. حالانکہ دیکھا آپ نے جتنے قائدین ہیں ان کی فوٹیجز دیکھ رہے ہیں, وہ خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں. اب کئی جگہوں پر تو اس طرح ہوا ہے کہ عدالتوں نے جو ویڈیو کا ایویڈنس تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اب جب ویڈیو کا ایویڈنس آپ نہیں مان رہے, وہ بندہ اس سے پوچھیں جی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نہیں دیا, اس حد تک انہوں نے جو ہے نا اس بات. تو یہ اس سے کتنا مختلف ہوگا پھر؟ دیکھیں اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اب دیکھیں نا, اب فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے, اب فرد جرم کے بعد تو اب ٹرائل ہے. اب ٹرائل میں کیا کرتے ہیں پروسیکیوشن, اپنا کیس کس طرح بناتے ہیں کڑیاں, یہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے, پروسیکیوشن کی بھی کمزوریاں تھیں, بہت کمزوریاں تھیں, اور عدلیہ نے بھی دل کھول کر ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے. غریدہ یہ عام جگہ نہیں ہے, پاکستان کا ہر حصہ جہاں پر قانون لاگو ہوتا ہے اس کا ایک تقدس ہے, لیکن یہ GHQ کیس ہے, جنرل ہیڈ کوارٹر, کمانڈ اینڈ کنٹرول, فیصلہ ساز, نیوکلیر پاور کا ڈیسیژن میکنگ. تو یہ عام کیس نہیں ہے. اگر اس کے اندر بھی معاملات ویسے ہی چلے جس کا ذکر انہوں نے کیا تو حالات تو پھر کسی اور طرف جائیں گے. So you think this time it is more serious than the past cases? Well, if I have to say GHQ کی عمارت یا GHQ کے significance, it's a part of the state نا, it's a component of the state, component of the government. سائفر کیس سٹیٹ سیکرٹ کی خلاف ورزی تھی, سٹیٹ کے قوانین کی خلاف ورزی تھی. اگر اتنے سنجیدہ کیس میں بھی اتنی آسانی کے ساتھ مکھن میں سے بال کی طرح عمران خان کو نکال کے لے جایا گیا یا ان کو ضمانت دے دی گئی, سو GHQ سٹیٹ کا ایک کمپوننٹ ہے نا, لیکن وہاں پر سٹیٹ کی رولز کی خلاف ورزی ہوئی, ملکی سلامتی کے رولز کی خلاف ورزی ہوئی. سو جس طرح حسن ایوب نے کہا, میں ایگری کروں گی ان سے کہ ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے کیسز, سائفر کا کیس ہو 190 ملین جو ابھی چل رہا ہے لیکن اس میں ضمانت آلریڈی مل چکی ہے, باقی سب معاملات کے کیسز, عدت کیس بڑا شور شرابہ, بڑا ڈھول دھمکا اس کا کیا گیا. سو ٹریک ریکارڈ سے کم از کم, اور پھر پروسیکیوشن کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے. آپ اس کا کمپیریزن پاناما کیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کرپشن کا ایک معاملہ تھا, یہ ملک کی سلامتی کا, بٹ جو ان کا ایک آپ یہ کہہ دیں کہ میگنم اوپس تھا, پولیٹیکل میگنم اوپس, وہ آلموسٹ سملر ہے. لیکن پاناما کیس میں بھی کیا ہوا کہ پروسیکیوشن کیس ثابت ہی نہیں کر سکی, تو آپ بھی تو ناکامی پروسیکیوشن کی ہے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. مطلب آپ I'm not optimistic about, given that کہ ہمارا جو لیگل ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا یا جوڈیشل جوریسپروڈنس کا, لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے آج وہ فارمیشن کمانڈر. میں اس پہ آتا ہوں, یہ پس منظر بڑا دلچسپ ہے وہ, لیکن پہلے ہم ذرا فریز کر لیں اس کو کہ سینٹیمنٹ اس روم کے اندر کیا ہے. تو یور سینٹیمنٹ آن دس, جب ہم نے تو بڑا اس کے اوپر بیپر ہو رہے ہیں, ٹرانسمیشن چل رہی ہیں, موضوع ہم نے وہی چنا ہے, ڈز اٹ ڈیزرو دس ہائپ یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو آلریڈی یہ کیس ڈیلے ہو گیا بہت زیادہ, یہ 90 ڈیز میں سارٹ ہونے والا کیس تھا, ڈریگ ہوا, شاید ایویڈنسز کلیکشن, پروسیکیوشن کی بات ہو گئی, ساری باتیں ہو گئی. لیکن طلعت صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس لیے اس دفعہ تھوڑا سا سنجیدہ معاملہ ہے کہ جتنی ہیٹ عمران خان صاحب بڑھا رہے ہیں اتنی ہیٹ وہاں سے بھی بڑھتی جا رہی ہے. جب آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے 1.5 سال تو آپ کو لگتا ہے یہ بہت لیٹ ہو گیا, لیکن آج کی تاریخ میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے بہت سٹرونگ آپ کو ایویڈنس ہے. آج ایک کمیٹی بنا دی ہے تحریک انصاف نے اور کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے, اور انٹرسٹنگلی یہ کہا ہے کہ وہ ڈائیلاگ طاقتور سے کریں گے. تو انہوں نے کہا کون طاقتور, سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت اگر طاقتور ہے وہ حل کر سکتی ہے تو وہ آ جائے, اور اگر حکومت نہیں کر سکتی تو جو اصل طاقتور احترام, مطلب یہ بالکل ہم تو 6 ماہ پہلے بھی یہی الفاظ سن رہے تھے, یہی فارمیشن تھی اور یہی ہم بات کر رہے تھے. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو مکمل کر لوں. سو تحریک انصاف کو یہ پتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں. وہ جو فائنل کال تھی نا, وہ فائنل کال کے بعد حالات اب ویسے نہیں رہے جس طرح جیل بھیج کے ملاقاتیں, بات چیت, معاملات آگے بڑھ رہے تھے. یہ الفاظ شاید سیم ہو, بلکہ میں آپ کو اس سے بھی پیچھے لے جاتا ہوں. 2022 میں جنرل سرفراز کی شہادت کے ٹائم بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے, اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہوا تھا اس وقت, ہم سب کو پتا ہے یہ باتیں تو اس وقت سے چل رہی ہے. لیکن اب میں کیوں کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ سنجیدگی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فائنل کال پہ ان کو کنسیشن دینے کی کوشش کی
کی جا رہی تھی کہ آپ اس کو ڈیلے کر لیں, آگے کر لیں, لنگر آن کریں, ڈائلاگ کر لیں, بات کر لیں, وہ فائنل کال دیکھ لی گئی ہے کہ اس فائنل کال سے کچھ نہیں نکلا ہے. اب اس کے باوجود جو ریشل پروفائلنگ سے لے کے جو الزامات جو سوشل میڈیا کے اوپر سارا کچھ ہوا ہے, ان چیزوں کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں یہ ہیٹ فیل کی جا رہی ہے کہ اگر مزید کنسیشن دیا گیا تو ہمارے اوپر مزید پریشر آئے گا. تو مجھے تو آپ سمجھے کہ یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے, یہ عام کیس ہے ٹپنگ پوائنٹ. ہم نے عامر دیکھا جی ایچ کیو 2 مرتبہ, دوسری مرتبہ بریچ ہوا تھا. پہلی مرتبہ جب بریچ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا حملہ تھا اور اس کے اوپر پھر آپ کو پتا کتنا بڑا آپریشن ہوا, آپ نے بھی اس کو کور کیا, ہم سب نے اس کو کور کیا. پھر ملزمان کو سزائیں ہوئیں, وہ پکڑے گئے, پھانسیاں ہوئیں. یہ دوسری مرتبہ بریچ ہوا ہے. سو آپ کا پوائنٹ یہ ایکنالج کرتے ہوئے کہ ہر کیس سنجیدہ ہے, سائفر سمیت کیس سنجیدہ ہے, یہ ذرا زیادہ سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے دہشت گردوں کا اوریجنل کیس, جی ایچ کیو پہ جو ایم آئی ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ ہوا اور سب کچھ ہوا. یہ کیس اگر اس کے اندر اب فرد جرم کے بعد جنرل فیض والی کہانی نہیں آ رہی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جنرل فیض والی کہانی کیا ہے؟ جنرل فیض والی وہ کہانی ہے کہ جی وہ پرانا موبائل یوز کرتے تھے, عمران خان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی. یہ خبریں آئی نا ساری کی ساری, آپ نے اور پلاننگ کی بات کریں, پلاننگ کی اسی کیس میں جائیں گے نا یہ. کیونکہ میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا جب ہمارے انوسر جاوید صاحب نے کہا نا کہ 26 سے پہلے فیصلہ آئے گا, تو میں نے ایک بندے کو فون کیا, میں کہا یہ فیصلہ کب آئے گا؟ اس نے مجھے کہا دسمبر کے آخری ہفتے میں. میں نے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کر دیا کہ یہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے. ابھی تک تو وہ بندہ ٹھیک کھڑا ہے نا کہ فیصلہ نہیں آیا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان کو اس کیس میں فرد جرم لگی اور آپ ثابت نہیں کر رہے تو پھر مذاق ہوگا جیسے پہلے سائفر کا حوالہ ہے یا کچھ ہے, پھر گپ شپ ہے نا. پھر وہ کہانی ٹھیک ہو جائے گی جو واوڈا صاحب بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ریپروچما ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ اور فلانا ملانا, یہ نہیں. تو یہ نواز شریف کو جو زیرو کر چکے ہوئے ہیں, پھر اس کی تو ایک سٹیٹمنٹ ان سب کو بھسم کر دے گی نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے جن لوگوں کو وہ یہ چلا رہے ہیں. اگر آپ ایویڈنس عمران کے خلاف جو کہتے ہیں ناقابل تردید, جو فارمیشن کمانڈرز نے کئی دفعہ کہا, جو کور کمانڈرز کی کئی پریس ریلیزوں نے کہا, آج اتفاق سے ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں لیکن آج اس میں ڈسکشن میں وہ 9 مئی نہیں ہے اس پریس ریلیز میں, جب اتفاق سے اسی دن ان پہ فرد جرم لگ رہی ہے اور پتہ تھا کہ شاید آج لگی جائے کیونکہ 5-6 دفعہ یہ کام ہو چکا. لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں وہ 26 نومبر پہ ہمیں دکھا رہی ہیں. انہوں نے بندے پکڑ کے ان کے جیل میں ڈال دیے. عمر ایوب کو پکڑا ہوا ہے وہاں پہ. کس کو؟ عمر ایوب کو نہیں پکڑا. کس کیس میں پکڑا ہے؟ ضمانت ہو جائے گی. جج ہمارا کہے گا یہ کیا بات ہوئی, بیان ہی تو دیا ہے. پی ایف کے اوپر کیا کیا, جنہوں نے پی ایف بیس گرایا ان کو سرگودا والے جج نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے, میاں والی میں آئی ایس آئی والے پہ کیا کہا, کور کمانڈر پہ کیا کہا, اور وہ جو صحیفہ لکھ گئے تھے بہشتی زیور کا کھوسا صاحب نواز شریف کو تاکہ بریت نہ ہو, ویڈیو ایویڈنس والا, تو کہ بھئی کچھ شامل ہی نہیں کرنا. یہ ٹگ آف وار ہے, دس از اے پش اینڈ پل. ایک طرف سے ٹگ آف وار کے جو گیم ہے نا, یہ وہ کھیلی جا رہی ہے, فرکشن ہے صرف ایک. اب اس میں ظاہر ہے جو پریویل کرے گا وہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ ہی ہوگی. عمران خان تو پریویل نہیں کریں گے, لیکن وہ کس طریقے سے کس حد تک پریویل کرے. میں دوبارہ اس کے اوپر جاؤں گا کہ چونکہ اب آپ سے یہ بالکل بیئر نکلڈ فائٹ آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز کو دیکھیں اور جو میں نے ترتیب بیان کی, تمام پاکستان کے خارجی امور اور کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر, دہشت گردی, بلوچستان, افغانستان, کشمیر ایک طرف, نمبر وائز اندرونی فیک نیوز اداروں کو ملائن کرنے کا وہ ایک طرف. تو اگر وہاں پر سوچ کا توازن یہ ہے تو پھر تو اس توازن کا اظہار ہونا چاہیے نا. اور یہ کیس ہے کہ اظہار کرنے کے لیے اظہار تو کر کے وہ بھی بیچارے تھک چکے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لینا کہ آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, جوڈیشری میں بہت زیادہ, یعنی دیکھیں اصل میں ہوا کیا, عمران خان کو بنایا گیا ہے اور انہوں نے ہی بنایا تھا. جس طریقے سے بنایا, پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے لوگ اس کے لائک مائنڈڈ کو سسٹم کے اندر جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا, چاہے وہ جوڈیشری تھی, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, چاہے جہاں بھی تھے, تمام ہر جگہوں پر اس کے لیے سہولت کاری کا ایک میکنزم بنا. اس کے اب اس سارے سسٹم میں بہت سے لوگ ایسے ہو چکے ہیں جو کہ مینٹلی طور کے اوپر, ہمارے ایون میڈیا کے اندر بھی, وہ اس بات پر کنونس ہیں کہ جی عمران خان ٹھیک ہے, باقی ساری دنیا غلط ہے. بس احترام, وہ ان لوگوں کی سوچ کی بنیاد پر تو یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہونا, کیونکہ جو کسٹڈی ہے اس کی ایویڈنس کی, دیکھیں جو کسٹوڈین ہے اس کے ایویڈنس کا وہ جی ایچ کیو خود ہے. ان کی اپنی ویڈیوز ہیں, ان کے پاس شواہد موجود ہوں گے. تو یہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں, کیونکہ ہم پچھلے ڈسے ہوئے اتنے
केसेस के नताइज हमने देखे हुए 140वें नंबर पर हमारी जुडिशरी फॉल करती है, एवरेज उसकी रन्स की ये है, तो इसलिए हमें ये डर है। मेरा ये ख्याल है ये मामला थोड़ा संजीदा है। हो सकता है कि उन्हें रिलीफ तो मिले, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? शायद फाइलें इतनी जमा कर ली जाएं, थब्बियां इतनी बड़ी हो जाएं कि वो जिस पेज से मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इन्हीं की बात की कंटिन्यूएशन में कि देखें, अब राणा साहब भी कह रहे थे कि अब वो खोसा साहब बांध गए कि एविडेंस जो है उसको आप वीडियो को ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जनाब पीडीएम की हुकूमत थी, अब दोबारा हुकूमत है, 26वीं आईनी तरमीम अभी की है, उसमें इस चीज के अमेंडमेंट क्यों नहीं किए उन्होंने? आप इस चीज को अंडू कर सकते हैं, आप पार्लियामेंट हैं, आपके पास इख्तियार है। देखिए, अगर किसी ने अपनी बुग़्ज़ के अंदर, नवाज शरीफ के बुग़्ज़ के अंदर एक ऐसा फैसला लिख दिया है, तहरीर कर दी है, जो कि आप समझते हैं कि डेली लाइफ के अंदर आपको एविडेंस को एग्जिबिट कराने के हवाले से मुश्किल आती है, तो अंडू मैंने करना है, आपने करना है, या उन्होंने करना है, लॉ मिनिस्टर ने करना है। देखिए, एक और भी मसला है। आप प्राइम मिनिस्टर की का स्टेटमेंट सुने तो वो कहते हैं हाथ तोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब का स्टेटमेंट सुने तो वो कहती हैं कि ये फितना है, इसको खत्म करना है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने बात करनी है। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं हमने डायलॉग करना है, जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए। सो आप इस स्टांस के साथ तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। अंग्रेजी में एक मुहावरा वो अक्सर हम लिखते होते हैं इदारिये लिखते हुए कि हार्ड वर्ड्स ब्रेक नो बोन्स, लेकिन ये हमने देखा है कि सख्त अल्फाज की ऐसी सप्लाई है, ऐसी मंडी है कि आप सिर्फ सख्त अल्फाज नहीं, सख्त फैसले वज़ीर आज़म ने कहा था। हाँ, उन्होंने कहा फैसले लेने का वक्त आ गया। तो अब ये क्या उनमें से एक आपको होता हुआ नजर आता है? क्योंकि वो मैं इनके बात से इत्तेफाक करता हूं फ्रैंकली, ये स्टैंड अलोन मेरिट भी है इस केस का, 9 मई के हवाले से भी है, लेकिन इसका एक स्टैंड अलोन मेरिट है क्योंकि इसका सिंबलिज्म बहुत बड़ा है। तो और इस केस के अंदर, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बगैर वजह के किसी को सजा मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जब रियासत एक स्टैंड ले लेती है तो सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं। आपको सारी दुनिया देख रही है कि आपके दरवाजे पे हमला था, फर्द जुर्म आयद हुई है। तो इससे पहले कराची एयरपोर्ट पे हमला करने वाले दहशतगर्द इन्हीं अदालतों से छूटे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कई हमले करने वाले, मसाजिद पे और दीगर हसास इदारों पे हमले करने वाले, मियां वाले में हसास इदारे पे हमला करने वाले, पीएफ बेस पे हमला करने वाले, क्या वो सब टेररिस्ट अदालतों से छूटे नहीं हैं? उनके हवाले से वी हैव टू फेस द रियलिटी। हमारे जुडिशियल सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर ना होता प्रॉब्लम तो 9 मई के लोगों को आज तक लटकाया जा चुका होता। उसके बाद नॉट क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, आई एम नॉट क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द आउटकम ऑफ दिस। अगर आपसे बात कर लेते हैं, वो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो है या नहीं हो सकता, और जाहिर है उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहां पर मामलात ऐसे ही चले जैसे कि एक रूम के अंदर कंसेंसस में नजर आ रहा है, फिर इवेंचुअली इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फिर मिलिट्री कोर्ट्स में तो जाना होगा इसको, अगर अदालत ने अलाउ किया तो। वो जो हसन बात कर रहे थे ना कि जी ये किसने बनाने हैं कानून कवानीन, 26वीं तरमीम करा ली, जहां चाहिए था वो काम किया। असल बात सच्ची ये है कि आपको एविडेंस बाकायदा जाके जमा कराना चाहिए, मीडिया सामने बैठा हुआ हो और वो रिपोर्ट कर रहा हो कि जी ये थे वो हमारे। कोर्ट ऑफ लॉ गंदा करे, सही करे, आखिर मुझे और आपको जाना तो वही है केस लेके। आपको वहां जाना चाहिए और उन जजों का जो ठट्ठा उड़ाए उसका जवाबन आपका प्रोसिक्यूटर उड़ाए। अगर इरफान खड़ा होके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ललकार सकता है, इरफान कादिर, तो हमारे बाकी वकीलों में क्या है? ये सारे क्या जज लगने के लिए भर्ती होने होते हैं कि मेरा जज तेरा जज? कब तक चलेगा ये काम? ये मुल्क नहीं चलाना हमने। इशू ये नहीं है कि इसमें इमरान खान है, इशू ये है कि इसमें पाकिस्तान शामिल है। कि आपने लोगों को रियासत के ऊपर आज़ादी देनी है या आपने कहीं तो ब्रेक लगानी है। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक आप लोग इस्तेमाल किया, ब्रेक लेके वापस आएंगे इसी मामले के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ ये फर्द जुर्म नहीं है। इससे पहले मीडिया के अंदर ISPR की तरफ से GH को रिप्रेजेंट करते हुए, बल्कि तमाम सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हुए, ISPR सिर्फ फौज का नुमाइंदा नहीं है, ये तमाम सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करते हुए रियासत ने 9 मई के हवाले से और GHQ के ऊपर हमले के हवाले से अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसके अंदर वाज़ेह अंदाज से कहा था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है और हम इनको नेल डाउन करेंगे। सिर्फ मामला इसी फर्द जुर्म का नहीं है। स्टे ट्यून्ड। GHQ हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 के करीब लीडरान नुमाइंदगान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के अंदर अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस मरतबा वैसे नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, लेकिन पहले जैसे हो चुका उसके तनाजुर में बहुत सारे
اپریہنشنز بھی موجود ہیں. اب ذرا اگر میں آپ سے بات کر پاؤں خلیزہ صاحبہ کہ جو پریس ریلیز ہے, اعلامیہ جس کو ہم کہتے ہیں, ہم نے ان کے تمام الفاظ کو دیکھا, آپ کو اس اعلامیے میں سے جو سینٹیمنٹ نظر آتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ وہ ہے ایک تو 26 نومبر کے جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, اینڈ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, کو کمانڈرز کانفرنس سے کہیں بڑی ہوتی ہے سمبلزم میں بھی, اور اف یو ٹاک ان دا ملٹری ٹرم, سو دس از انٹریکیٹلی دی انٹائر ملٹری فرام دا لوور رینکس ٹو دا ہائر جنرل رینک. So this is intricately the entire military. اب اس میں سے سینٹیمنٹ آپ نے پوچھا ہے, باقی سب چیزیں, کشمیر کا ذکر ہوا, دیگر معاملات کا, مڈل ایسٹ کا ذکر ہوا, بلوچستان کا, یہ ہماری جو ایک اسٹیٹ کی سیٹ پالیسیز ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں حکومت کے ساتھ ناراضی کہہ لیں آپ, مایوسی کہہ لیں, یا ان کو بار بار وپنگ کا ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے کی جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا آیا تھا پریس ریلیز, اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ورڈنگز تھی. کو کمانڈرز کانفرنس 3 دفعہ کی, اس میں ایگزیکٹلی مور اور لیس یہی ورڈنگ تھی کہ حکومت پہ زور دیا گیا تھا کہ آپ قانون سازی کریں, اور جو فیک نیوز کر رہے ہیں, جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف قانون سازی کو مزید مؤثر انفورسمنٹ کریں اس کو. تو یہاں پہ ہمیں حکومت بہت کمزور نظر آتی ہے. اب 26 نومبر کے بعد بھی حالانکہ حکومت کے پاس بڑا تگڑا بیانیہ تھا, آپ کے پاس تو رینجرز شہید ان کی لاشیں موجود تھیں, آپ کے پاس پولیس کانسٹیبل کی لاشیں موجود تھیں. اس سے زیادہ کیا کرے جو حکومت نے کیا ہے؟ ویسے بیانیہ بہت کمزور تھا. آپ کو کون سے منسٹرز نظر آئے تھے؟ عطا تاڑا انفارمیشن منسٹر اینڈ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر, دیز 2 منسٹرز فرام دا پنجاب سائڈ اینڈ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ سائڈ, دے ور آن دا ٹیلی آل تھرو دیٹ ایپیسوڈ. نہیں, اگر یہ چیز اگر پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہوتی اور پی ایم ایل این دوسرے ایج پہ ہوتی, تو آپ مجھے بتائیں کہ لائن لگی ہوتی منسٹرز کی میڈیا پر. وہ لائن لگوانے والے اس وقت تھے نا, سو کس کی غلطی ہے؟ پھر تو آپ ناکامی کس کی ہے؟ نہیں, لائن لگوانے والے تھے اس وقت موجود. عمران خان تو تھا نا پیچھے بطور وزیر اعظم. اوکے, حسن ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. تو کیا پھر حکومت کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی یہ انفورسمنٹ کرو, فیک نیوز چل رہی ہے, ملائن کیا جا رہا ہے, فوج کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ کیا؟ دیکھیں, یہ پیغام حکومت کو نہیں ہے, یہ پیغام جن کے لیے ہے ان کو بخوبی علم ہے. یہ دیکھیں, اب 12 دن رہ گئے ہیں, بلیف 12 دن بعد عمران خان صاحب کو جیل کے اندر 500 دن مکمل ہو جائیں گے. جو طریقہ کار وہ اختیار کر رہے ہیں, تو یہ پیغام ہے کہ 500 اگلے دن بھی جو ہے نا وہ کاؤنٹ کر لو. پھر یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, شاید اس کے بعد حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی, کوئی نئی جو ہے وہ الائنمنٹ بننے جا رہی ہے مارچ اپریل میں, جو میرے کولیگ ہیں جنہوں نے خبر دی ہے, تو میری جو انفارمیشن یہ ہے جی کہ حکومت اور اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بالکل پہلے کی طرح ہیں. اسی طریقے سے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش اور خواہش ضرور موجود ہے, میڈیا کے ایک سیکشن بھی یہ کوشش کر رہا ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی بھی نہ بدگمانی ہے, نہ ہی کوئی ورکنگ ریلیشن میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. جو کچھ اس وقت حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی, اور جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے, جو ان کا رول ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو پیغام جھوٹ بولنے والوں کے لیے, پیغام ان کے لیے ہے جو 2 لوگ یعنی احمد نیازی اور مراد سعید صاحب جو کہ 26 نمبر چنگی تک آئے ہیں, اس سے آگے پھر وہ نہیں آئے. بقول جو ہماری انفارمیشن جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ یہ 26 نمبر چنگی تک یہ لوگ پہنچے تھے. جو ان کے ساتھ ملیٹنٹس آئے تھے ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اینڈ اف نیڈڈ تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر بھی کچھ آپریشنز ہو سکتے ہیں. اچھا, اب آلریڈی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کابینہ کے سامنے ہے, پیکا لاء کے اندر امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو حکومت کا سینٹیمنٹ جو ہے بادی النظر میں, اندرونی معاملات تو خیر علیحدہ ٹھہرے, اور اس کا سینٹیمنٹ جو ہے آپ کو ان میں الائنمنٹ میں لگتا ہے, لیکن ذمہ داری انہوں نے حکومت پر ہی ڈالی کہ حکومت نے ہی یہ کام کرنا ہے. میں واپس اس کے اوپر آؤں گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے میں اگر علیمہ صاحبہ کا وہ بیان چلا پاؤں, اگر ہمارے پاس موجود ہے, جس کے اندر وہ عمران خان کے ایک اور کارڈ کا ذکر کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیے گا, اور وہ لاشوں کی تلاش بھی ان کی جاری ہے. تو ادھر سے ایک ہارڈ میسج بھی آپ کو سنائی دیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ جو اس قسم کے بیانات ہیں جی کہ ہم نہیں مانتے, 12 ہیں, زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور عمران کے پاس ایک اور کارڈ ہے, ہاؤ ڈو یو اینالائز دیٹ؟ سر دیکھیں, اس میں تو مسئلہ یہ ہوا نا, انہوں نے اتنے ایگزیجریٹڈ فگر پہلے بتائے, وہ باؤنس بیک ہو گیا. پھر جو لیس فگر بتا رہے ہیں اس پہ کام چل نہیں رہا,
जो फिगर 10-12 डिस्कस हो रहे हैं, और दूसरा ये कि उनके लिए उन फिगर्स को की डिटेल्स प्रोवाइड करना भी इस वक्त मुश्किल हुआ है ना। आप ये तो हो सकता है, ये मानना पड़ेगा कि किसी भी स्टेट की कैपेसिटी होती है कि वो 200-250 बंदा डाउन कर सकती है अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है, बट 250 लाशें इस दौर में आप छुपा नहीं सकते। आप 25 और 50 भी नहीं छुपा सकते, आप 2.5 भी नहीं छुपा सकते जिस जगह पर ये वाकया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि वो जो नैरेटिव था वो गया बड़ी तेजी से, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने। लेट्स हियर व्हाट शी इज सेइंग एंड देन वी कैन डिस्कस दिस। जी प्ले कीजिएगा। इमरान खान ने जो कहा था उनके पास कार्ड है, आज बल्कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि मैं जल्द ये कार्ड रिवील करने लगा हूँ। इतनी उन्होंने बात की और हमने कहा इंतजार कर लें, हमें पता तो चले कि ये क्या कार्ड है। 12 नंबर शहादतों का नहीं है। जब तक हमारे पास बाकी रिकॉर्ड नहीं आता, हमें ये नंबर की ज़रूरत नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं जब इस किस्म के बयान सुनता हूँ तो बहुत मुझे कोफ्त होती है। कोफ्त बड़ा एक छोटा लफ्ज़ है, बहुत मैं परेशान भी होता हूँ कि कितनी डेस्परेशन है कि हमें कहीं से माओ के बच्चे मिल जाएं मरे हुए, कितनी डेस्परेशन है कि कहीं से हमें बहनों के कत्लशुदा लोग मिल जाएं, कहीं से हमें लाशें मिल जाएं। अपने बच्चे इनके कहाँ पे बैठे हुए थे, वलादा बात है, वापस आएगा। ये कोई कार्ड वार्ड है इनके पास? मेरा ख्याल है कि अब कोई ब्लफ कार्ड रह गया, बस ब्लफ कार्ड, और तो कोई कार्ड रह नहीं गया अब। आई थिंक दिस वो कहते हैं रिजाइन कर देंगे कौमी असेंबली से, काम बहुत बड़ा बहरान पैदा कर देंगे। इससे हुकूमत के सर पे क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत के सर पे कौन सा लाशा गिरेगा? पहले भी तो वो इस्तीफे देके असेंबली से बाहर जा चुके हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक लाश तो मौजूद है जो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और वो पीटीआई की अपनी लाश है। 26 नवंबर को जो इन्होंने किया है, इन्होंने अपने पाउं पे नहीं, अपने सर पे कुल्हाड़ा मार के, लेकिन बैन अवी तौर पर बड़ा सख्त प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप देख रही हैं बैन अवी खबरें चल रही हैं, मैसेकर की खबरें चल रही हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमें मानना पड़ेगा, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस कंसिस्टेंटली, कि आपकी जिस वक्त वन साइडेड स्टोरी अल जजीरा पे, CNN पे, BBC पे और दूसरे पे चल रही थी, आपकी गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर्स वर नॉट देयर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। दैट्स योर पॉइंट। सो आपको उस वक्त जाकर एंगेज करना चाहिए था इंटरनेशनल मीडिया को, और बताना चाहिए था कि आप वन साइडेड स्टोरी चला रहे हैं और आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना। हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू लिया भी हो, यहां तो हम सारे ट्राई कर रहे होते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी मुश्किल से मिल रहा होता है। सो ये स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू किसी गवर्नमेंट ने जाकर बताना होता है, एंगेज करना होता है। वहां बिल्कुल 3 दिन ब्लैकआउट था। अता तारड़ साहब ने आके रात को थोड़ी सी बात की, लेकिन ये थोड़ी सी बात तो नहीं है। आप 50 मीडिया हाउसेस को डील करना है आपने, आप डेडिकेटेड एक अपना डिपार्टमेंट बनाए जो जाके इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करे, जिसमें उनकी ये कैपेसिटी भी हो कि वो इंग्लिश मीडिया को जो है वो डील कर सके और अपना मौकिफ दें। अच्छा, इसमें फौज की तरफ से बयान है आमिर साहब, वो बड़ा दिलचस्प है कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। तो वो लिंक कर रहे हैं बैरूनी अनासर के प्रोपेगेंडे को अंदरूनी प्रोपेगेंडे के साथ। वो जो आप मीडिया की स्टोरीज की बात कर रहे हैं, जब हमने इनसे बात की तो वो कहते हैं जी वो तो स्टोरीज पहले से तैयार शुदा थी। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ये जो बातें हम यहां कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को रेस्क्यू कर रहा है कि ये प्लान किसके पास था, करना किसने था। उसका नाम है मोहसिन नकवी, और शहबाज शरीफ ने उसी को सामने का सिपाही रखा कि आप कर रहे हैं, आप धमकी लगा रहे हैं। तो वो बार बार आ रहे थे। प्रोपेगेंडा उनका झूठा बिक रहा है, लाशों का भी बिक गया और सरायत कर गया। इसको अगर हम किसी उसमें बैठ जाए ना कि नहीं, वो हर बंदे ने मान लिया। अभी लाशें मिली नहीं है, नहीं, अभी लाशें थी नहीं तो मनवा ली किया। हैं, लाशें मिल जाती तो पाकिस्तान के अंदर भी मनवा ली हैं, बाहर भी मनवा ली हैं। इशू यही है कि आप सजाएं नहीं देते, और मुलजिम, मुजरिम, यूट्यूबर बड़ी बबांगे दौहल ये सारी बात खुल्लम खुल्ला करते हैं कि जनाब एक AI वाली तस्वीर लगा दी जाती है। 3 दिन बाद इमरान रियाज ने उसकी तरदीद की कि ये मैंने एक मुशाबहत के लिए शो की। आपने क्या किया? मसला क्या है? हमारे एक काजी फायदी साहब होते थे, उनको प्यार उतरा साफियों पे, उन्होंने सारा FIA 0 कर दिया। आप इदारों को खुद अंडरमाइन करते हैं। सच है या झूठ है, मैं हूं या आप हूं। अगर हमने झूठ बोला है, मतीउल्लाह पे आपको आइस डालने की क्या जरूरत थी? मतलब ये किसके मशवरे हैं कि भाई ऐसे वक्त में इस तरह के पंगे, जो जेन्युइन केस है आप उसमें क्यों नहीं, मैं हूं या आप हूं? मैं सच्ची बात है, एक मिनट मैं ये मतलब पूरी कंप्लीट कर लूं। जब आपने सबको दे दिया और हम इस बहस में पड़ जाए जी ये तो गवर्नमेंट का काम था, ये तो फौज का काम था, भाई ये दोनों एक है। इस वक्त ये दोनों एक पे दो काज वाली कहानी है। कोई इनके अंदर ना कागज है ना बाल गुजर रहा है, ये बिल्कुल एक है। ये दोनों ही जिम्मेदार हैं, अच्छाई के भी
اور برائی کے بھی. آپ اگر اس کو یوں فیل کریں گے کہ نہیں جی اس کے یہ آپریشن بھی متفقہ تھا. So لہذا آپ اپورچن گو ہے. میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ اپ کرنا چاہوں گی بیفور یو گو ٹو ادر پارٹیسپینٹس. ہمیں صرف حکومت کو, فوج کو, عدلیہ کو, دیگر اینٹیٹیز کو ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے جب ہم فیک نیوز یا پروپیگنڈے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں بھی بطور صحافی جھانکنا چاہیے. جب فیک نیوز کے خلاف قوانین بنتے ہیں اور اگر اچھے قوانین بھی بنتے ہیں, ہم ڈھنڈورا پیٹتے آ جاتے ہیں کہ او ہو یہ تو آپ نے آزادی صحافت پہ قدغن لگانے کے لیے قوانین بنا دیے. نہیں, میں ایک لاسٹ پوائنٹ اپنا, پنجاب میں ڈیفیمیشن کا لا بنا نا, جتنا میں نے سفر کیا ہے پاکستان میں بطور صحافی, ہتک عزت اور جو ہراسانی, وہ میرے لیے بہت فیوریبل تھا. میری طرح کی سینکڑوں خواتین کے لیے صحافی آ گئے بیچ میں کہ نہیں جی آپ نے آزادی صحافت کی خلاف ورزی کر دی ہے اور اس پہ سٹے لے لیا. اچھا صرف اس میں دو گزارش میں نے تو اس پہ پنجاب والے پہ اتنی فیور کی کہ جو غلط ہے نا, جہاں آپ نے ہائی کورٹ کا اختیار لیا ہے وہ چھوڑ دیں گے, لیکن میں اس کے اوپر آپ دونوں قوانین بنانے چاہیے, عمل کرنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پھر میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں اداروں سے بھی, تو ان کو بھی تھوڑا سی دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے. مین سٹریم میڈیا کو آپ بات کرنے دیں, تبھی جا کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لوگوں کا رجحان ہٹے گا. لوگ ادروائز جب مین سٹریم میڈیا پر وہ چیزیں نہیں آ رہی ہوں گی تو پھر لوگ سوشل میڈیا کی طرف سوئچ کر جائیں گے. آپ وہی بات کریں جو میں پہلے میں صرف کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا, آپ کے کیسز اور ان تمام لوگوں کی جن کی ٹرولنگ ہوتی ہے, جن کے خلاف بےہودہ لغو قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے, ان کو لائف تھریٹننگ جو ہے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں, اور مسلسل ہے یہ ٹرولنگ 24/7 رکتی نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس ریاست اور حکومت کے ہاتھ میں آپ یہ طاقت دے رہے ہیں, اس ریاست اور حکومت کی ناکامیوں کو ہم پچھلے 30 منٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں, جو اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ کرتے ہیں, ان کے نکمے پن کو, ان کی نااہلیوں کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو پھر ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے ہی ہم نے کنٹرول کرنا ہے, یا حقیقی طور پر ایکشن لے کے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی یہ کام جو ہے حقیقتاً ریاست کے خلاف ہیں, یہ کام جو ہے یہ آزادی رائے کے تحت آپ نہیں جسٹیفائی کر سکتے, اور یہ جو ہے یہ مین سٹریم ایسے کام کرتا رہے گا. پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل میڈیا بھی, اور مین سٹریم کے اوپر کیا کچھ دیکھیں, مین پروپیگنڈا جو ہے یہ 278 کا فگر جو ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر آیا, بالکل 300 کا فگر جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر آیا, 50 کا فگر مین سٹریم آیا. تمام لوگوں نے بیٹھ کر اور وہی کچھ میڈیا میں بات نہیں کرنے, اور مین سٹریم وہی لوگ ایک ٹاک شو میں چلے جائیں, 4 لوگ بیٹھے ہوں گے, 3 فیور میں ہوں گے 278 کی, اور جس کو اور وہی کہیں گے نیشنل میڈیا پہ بات نہیں ہو سکتی. فرینکلی میں ڈسٹنکشن نہیں ڈرا کرتا, میں ڈسٹنکشن ڈرا کرتا ہوں کہ آپ نے فیکچول رپورٹنگ جو ہے اس کی گنجائش آپ نے سوشل میڈیا پر بھی رکھنی ہے, اس کو آپ نے کل نہیں کرنا. سر دیکھیں اس میں تو بہت سمپل ہے, 278 کا فگر اگر دیا کسی نے تو اس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے, صاحب نے دیا ٹاک شو کے اندر دیا, میں وہ ان کا نام لے چکا ہوں پہلے کہ 278 کا فگر دیا. 278 کے فگر پہ پھر ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ ہمیں 78 کی بھی تصویر, ویڈیو, کوئی ایویڈنس دے سکتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں. پوچھا ان سے. الیکٹرانک میڈیا پہ تو دیکھیں بہت سارے کنٹرول ہیں طلعت صاحب, پیمرا کا بھی کنٹرول ہے, مالکان کا بھی انفلوئنس ہے, خود ہمارے اوپر بھی کئی چیک ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم تو اس سے گزرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, اور اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بٹ ڈیجیٹل میڈیا تو شتر بے مہار ہے, وہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. یہ جو بے مہار شتر ہے, ان کا اگر آپ اوریجن دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ اتنی اچھی تربیت ان کی ہوئی ہے کہ آج تک وہ مؤثر انداز سے کام کر رہے ہیں. ہم میں سے جو بھی وی لاگ کرتے ہیں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وی لاگ کرتے ہیں, میجورٹی, ناٹ آل آف دیم, پروگرام کرتے ہیں, وہ جو پروگرام کرتے ہیں مین سٹریم میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں, وہ سوشل میڈیا کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا برانڈ ہے. لیکن جن کو آپ نے ٹرین کر کے لانچ کیا ہے, بالکل ٹھیک, کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. طلعت صاحب ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور سرپرستی وہی ہے. دیکھیں ہم آپ کے خلاف نہیں بول رہے, دیکھیں نہیں ہم کیا وہی کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پر اداروں کا پریشر ہے, ہم پر عدلیہ کا پریشر ہے, ہم پر مالکان کا پریشر ہے, ہم پر پیمرا کا پریشر ہے, ہم پر ایک دوسرے کا بھی پریشر ہے. صحیح ہے, ہم بہت سارے پریشرز کے بعد وہ شو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں, لیکن اب ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو خبر دیتا ہوں, یہ ایکشن کی طرف اشارہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ اس طرح, یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے. ایکشن ہوگا تو مانیں گے, ایکشن ہونے جا رہا ہے, ایکشن ہوگا تو مانیں گے. آئس نہ ڈال دیں, میری بات سنیں, دیکھیں ہر ہاٹ کیس پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آئس ڈال دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بنا دیا نا, میری اسسمنٹ ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور میری تھوڑی بہت خبر بھی ہے کہ یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے. آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کریک ڈاؤن دیکھیں گے اور آپ پھر چیخیں سنیں گے.
چیخیں اس وقت نہیں آئیں گی جب جھوٹ بولا جاتا ہے, چیخیں اس وقت نہیں آئیں گی جب غلط فگرز دیے جاتے ہیں, جب اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور پکچرز استعمال کی. میرا ماننا یہ عادل صاحب ماننا یہ, اور میں سوال لے کے غریدہ آپ کے پاس اور آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے تو بھائی آپ بلینکٹ تھریٹ کیوں دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پرابلم نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کون سے 12 اکاؤنٹس پرابلمٹک ہیں, آپ کو پتا ہے کون سے 12 ویلاگرز پرابلم, وہ پھر بھی کام کرتے ہیں, آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کیا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. اور وہ جب گرفتار بھی ہوتے ہیں تو آزادی صحافت کے نعرے مارنے شروع کر دیے جاتے ہیں. یہی تو میں نے کہا. اور وہ کون مارتا ہے نعرے؟ ہماری ماشاءاللہ صحافتی تنظیمیں لگاتی ہیں نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. سو یہ ہمیں اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے نا, کرنی ہوگی. ہمیں سیگریگیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ صحافی ہے, اور اگر ماضی میں کوئی صحافی تھا اس نے اچھی صحافت کی, لیکن اب آگے اگر وہ ایک منفی ڈگر پہ چل پڑا ہے تو آپ کو سیگریگیشن کرنی ہوگی نا, آپ کو اس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے 278 کی بات کر دی کہ وہ مین سٹریم میڈیا پہ آیا. اسی مین سٹریم میڈیا پہ الزام لگایا گیا رانا ثناء اللہ پہ کہ جنہوں نے 50 لوگوں کے مارنے کی جو ہے وہ پلاننگ کر رکھی ہے, انہوں نے 50 لوگوں کو مار دیا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی آج تک؟ کتنی ہزار باتیں میں آپ کو اور گنوا سکتی ہوں. ابھی ایک بہت بڑا چینل ہے, اس پہ بہت بڑے اینکر ہیں, انہوں نے کہہ دیا جی میں نے خود دیکھا کہ لوگ وہاں پر مر رہے تھے. ثبوت کہاں ہے؟ اب جب آپ یہ کہہ دیں گے ایک بڑے چینل پہ بیٹھ کے, یہ میں سوری آپ کے فکر ہے, یہ مجھے ایک بندے نے کہا, ادر صدیق نے کہا, یہ آپ کی بات کوئی کر رہا ہوں کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے. میں کہا اس فلاں بندے نے عائشہ گلالئی کی بات بھی لائیو ہی کہی تھی کہ وہ ٹھیک تھا. سچ بتا دیں کون سچ ہے. تو اس کا کیا کریں گے؟ ویسے یہ طرح سے دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کچھ بھی کہیں اور ہمیں کوئی ٹچ نہ کرے تو پھر تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. میں دوبارہ سے اس کی طرف واپس آؤں گا کہ آپ جو جڑ ہے اس تمام فساد کی, جو فیک نیوز کی, جو بدترین قسم کی ریاست کے اداروں کو, حکومت کو, بےجا طور پر صحافیوں کو نشانہ بناتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جڑ کون سی؟ وہ کون ہے؟ جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ یوٹیوبرز تھے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایسی ان کے سے متعلق زبان استعمال کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر ان کی عدالت میں جا کر کھڑے ہوتے تھے. یعنی اس حد تک بھی دندناتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یعنی کاروائی اس کے اوپر ہو گئی جو بلو آئٹ تھا ایک زمانے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, لیکن جو ان سے متعلق باتیں کرتا رہا. اور میری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بات ہوئی تھی, تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. حقیقت کیا ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں, آج بھی گالیاں نکالتے ہیں, لیکن ان کی کوئی پکڑ نہیں. ایک جملہ کہنا چاہوں, قاضی عیسیٰ کی آپ نے مثال دی ہے. میرے نزدیک قاضی عیسیٰ ایک بااصول لیکن کمزور آدمی تھے. ان کے دور میں جتنی وائلیشنز قانون کی اور یہ فیک نیوز پروپیگنڈا جتنی ہم بات کریں, اگر وہ ایک معاملے پہ سٹینڈ لے لیتے اور کسی کو انجام تک پہنچاتے تو کم از کم ایک ٹیسٹ کیس بلڈ ہو جاتا, ایک مثال کم از کم. اس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ کسی دن کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جب حملے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ تو کون کون اس کے اوپر خوش ہوتا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ فیض آباد دھرنے کا نہیں ہے, بڑا معاملہ یہ بھی تھا جو انہوں نے کوئٹہ کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ مرتب کی تھی, تو ان کی بھی کوئی بڑی محبت نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. I have to leave it there. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.